بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلة چاند کے متعلق، قل آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج کہ یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں، اور فرمایا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے روزوں کا مہینہ، روزوں کے دن اور رات کے احکام بیان فرمائے۔ روزوں کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، روزوں کے دن اور رات کے جو احکامات تھے وہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، تو اب چاند کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام کے بہت سے احکامات جو ہیں وہ چاند کے طلوع پر موقوف ہیں، ان کا دار و مدار چاند کے طلوع پہ ہے۔ جیسے قربانی اور حج، عید الفطر، رمضان، اسی طرح وفات کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، یہ بھی چاند پہ موقوف ہے، یعنی چاند کے حساب سے یہ عدت پوری کی جائے گی۔ اسی طرح حیض کی مدت جو ماہواری ہوتی ہے، اسلامی بہنوں کو جو ماہواری آتی ہے ماہانہ، اس کی مدت وہ بھی چاند کے حساب سے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین یہ جو کیا جاتا ہے، یہ بھی چاند کے حساب سے کیا جائے گا، یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح الا، یعنی جو بیوی کے قریب جانے کی، جو نہ جانے کی قسم اٹھا بیٹھتے ہیں، الا کہتے ہیں اس کو، تو اس کی مدت بھی جو ہے وہ 4 مہینے کا تعین ہے اس کے اندر، تو یہ بھی چاند کے حساب سے ہوگی۔ اور اسی طرح کفارے کے جو روزے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، تو یہ بھی چاند کے حساب سے رکھے جائیں گے۔ تو چاند یہ جو، اسی طرح آپ دیکھیں ان تمام امور کے اندر جو مدت کی تعین ہے وہ چاند کے حساب سے ہوگی، سورج کے اعتبار سے نہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیے، تو ان تمام کے اندر چاند کے طلوع کا حساب ہوگا، اسی کے حساب سے مہینوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو فرمایا لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے، اس کے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوالات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی لکیر کی طرح نظر آتا ہے، اور کبھی موٹی لکیر کی طرح، اور کبھی آدھا اور کبھی پورا چاند نظر آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ چاند کے متعلق جو اس کے اندر سوال آ گیا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، پہلے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا،
پھر اس کے بعد اس سے پہلے حج کا ذکر بھی آ گیا اس کے ضمن میں. تو اب روزوں کا تعلق ہے وہ بھی چاند کے دیکھنے پہ موقوف ہے. اسی طرح جس طرح آپ سمجھ لیں کہ آج عید کا چاند دیکھا جا رہا ہے، تو عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تو پہلے روزوں کا ذکر تھا، پھر اس کے ساتھ چاند کا ذکر بھی کر دیا. صحابہ نے بعض نے سوال کیا جس طرح کہ یہ چاند بڑھتا گڑتا کیوں ہے، یہ چاند کبھی باریک ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. تو اس طرح کے سوالات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ یہ اس کا بڑھنا، اس کا باریک ہونا، اس کا گھٹنا، اس کی ماہیت کو چھوڑو، یہ صرف یہ چاند جو ہے یہ تمہارے دین اور دنیا کے بہت سے کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں. تو اس میں یہ واضح مطمئن کر دیا گیا جواب دے کے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی آیت کے اندر. مگر اس سے یہ سمجھنا کہ جناب قمری مہینے جو اسلامی تقویم ہے صرف وہی ہے، شمسی مہینے اسلامی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. شمسی مہینے بھی اسلامی تقویم ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے چاند کو پیدا فرمایا اس طرح اللہ نے سورج کو بھی پیدا فرمایا. تو وہ چاند کے مہینوں سے یہ قمری تقویم اور سورج کے مہینوں سے یہ شمسی تقویم اسے کہتے ہیں. تو چاند اور سورج جو ان دونوں کی گردش جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے اذن کے مطابق ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح بعض عبادات جو ہیں وہ چاند پہ موقوف ہیں، اسی طرح بعض عبادات سورج پہ موقوف ہیں. بعض عبادات جو قمری تقویم پہ موقوف ہیں تو بعض عبادات جو ہیں وہ شمسی تقویم پہ موقوف ہیں. آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے عبادات دیکھ لی، حج ہو گیا، رمضان ہو گیا، عیدین ہوگی، یہ چاند کے حساب سے ہے نا، یہ چاند کے طلوع پہ موقوف ہے ان کا معاملہ. لیکن بعض عبادات سورج کی گردش پہ موقوف ہے. دیکھیں روز کی 5 نمازیں، روزانہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ سورج پہ موقوف ہے کہ ان کو دیکھ کے ان کے حساب سے سورج کی گردش کے حساب سے یہ نمازوں کا ٹائم رکھا جاتا ہے. تو جس طرح قمری مہینے اسلامی تقویم ہے اسی طرح شمسی مہینے بھی غیر اسلامی تقویم نہیں ہے. چاند بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، سورج بھی اللہ رب العزت کا پیدا کرتا ہے. تو ان کے اندر بامی کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اسلامی ہے دوسرا غیر اسلامی. پھر اس کے بعد فرمایا لیس البر بیان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر بر من اتقى. اور فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو حقیقت میں اس شخص کے جو تقوی اختیار کرے. اور فرمایا واتوا البیوت من ابوابها، تو گھروں میں جب آؤ تو ان کے دروازوں سے یعنی سیدھے طرف سے داخل ہو، پیچھے سے نہ آؤ دیواریں پھیلان کے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب اس ضمن کے اندر یہ بات کہ بعض لوگ اپنی طرف سے جو عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں یا اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا. اب معاملہ کیا تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ حج کر کے لوٹتے، حج کر احرام باندھتے، حج کر کے واپس آتے تو اپنے گھر کے سیدھے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلی طرف دروازہ ہوتا تو فابیا، ورنہ دیوار پھیلان کے گھر کے پچھلی طرف سے آتے اور اس کو نیکی خیال کرتے اور کہتے تھے کہ یہ نیکی ہے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کا رد فرمایا نیکی یہ نہیں ہے گھر کے پچھلے دروازے سے آنا، بلکہ نیکی جو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے احکامات کو مانے، اللہ سے ڈرے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے. فرمایا وہ اصل نیکی ہے. تو اس آیت کریمہ کا بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ رد فرما دیا. تو اس آیت سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کرنا یہ جائز نہیں ہے. عبادت صرف اسی طریقے پہ ہوگی اور وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا جس طرح آپ نے ہدایت دی ہے اور جماعت صحابہ کا اس پہ عمل رہا ہو. اپنی طرف سے عبادت کے طریقے وضع نہیں کیے جا سکتے. آپ دیکھیں نا ہوتا کیا کہ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں، پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں
جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کرے اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں، اور اسی کا نام بدعت صحیح ہے، بری بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ تو عبادت صرف اسی طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور جہاں جس کی طرف آپ نے ہدایت دی، ارشاد فرمایا، یا جس پہ حضرات صحابہ کا عمل رہا۔ جس طرح کے بعض معاملات ہیں اس طرح ہمارے اندر ہیں، رائج ہیں ابھی، کہ جی فلاں کام فلاں تاریخ سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ تخصیص اور تعین عبادت کی خاص کرنا اللہ اور اس کے رسول کا منصب ہے۔ شارع علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ منصب صرف اللہ اور رسول کا ہے۔ تعین کرنا، ہم کسی بھی دن کی تعین نہیں کر سکتے جس کی اللہ رسول نے نہیں کی عبادت کے لیے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی ایسا دن کہ بعض ہم لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں نا کہ فلاں دن میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام یہ کرنا ہے، وہ 11ویں یا 11ویں تاریخ ہی ہونی چاہیے، 12ویں تاریخ سے آگے پیچھے ہوئی تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ تو اللہ نہ اس کے رسول نے تخصیص کی ہے۔ اصالہ ثواب کیا جاتا ہے بعض مخصوص ایام کے اندر ہو، اور یہ تصور عموماً ہوتا ہے کہ اس دن سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ اس دن سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو یہ گناہ کا کام ہوگا۔ یہ تعین نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے کی، یہ اپنی بنائی ہوئی ہے نا ہم نے۔ جس طرح میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب نہیں کیا اس کو اپنے اوپر واجب کرنا گناہ کا کام ہے۔ شارع علیہ السلام صرف اللہ کے پاک رسول ہے، تو عبادت اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے پاک رسول نے کی، یا جس طرف آپ نے ہدایت دی اور جماعت صحابہ کا اس پہ عمل رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس وضع کردہ جس کو وہ نیکی سمجھے تھے کہ حج کر کے آئیں، احرام کے بعد گھر کی پچھلی طرف سے آنا داخل ہونا یہ ثواب کا کام ہے، تو اللہ نے رد فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنا وضع کردہ طریقہ نیکی والا کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اقتداء ہونی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا، اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 190 فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں اس آیات سے پہلے آیات کا ربط دیکھیے آپ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر فرمایا اور اب جہاد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کا ذکر پہلے روزے کا، اب روزے اور جہاد میں ایک طرح کی مناسبت ہے کہ دونوں میں دنیا کو ترک کیا جاتا ہے، روزے میں بھی کیا جاتا ہے نا۔ پھر ایک طرح کی مناسبت اور دیکھیں کہ روزے میں نفس کو قتل کیا جاتا ہے اور جہاد کے اندر اپنی جان کو، ظاہری طور پہ جان کو قتل پیش کیا جاتا ہے، تو یہ مناسبت اس کے اندر بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر بعض عبادات کی ادائیگی کے لیے اوقات مخصوص ہیں، وقت مخصوص ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور بعض عبادات کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے، جیسے جہاد اور اللہ کا ذکر۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے عبادات موقتہ، یعنی جو وقت کے اندر عبادت ہوتی ہے ان کا ذکر فرمایا۔ اب عبادات غیر موقتہ میں سے، غیر موقتہ یعنی غیر وقت، جس میں وقت نہیں ہے، اس میں سے جہاد کا ذکر شروع فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، یہ وہ پہلی آیت مبارک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ پابندی لگائی کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرو، اور جو تم سے جنگ نہ کریں ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت سے یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کے نزدیک کہ جو تم سے جنگ کرے ان سے جنگ کرو، جو نہیں کرے نہیں کرو، یہ والا حکم پھر سورہ توبہ کے اندر جو آیت آئی نا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر یہ والا حکم اس سورہ توبہ کی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ تو
امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ جامع البیان تفسیر احکام القرآن میں روایت کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ منورہ میں قتال کے متعلق نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے خلاف جہاد کرتے جو آپ پر حملہ کرتے، اور جو آپ پر حملہ نہ کرتے آپ بھی ان سے جنگ نہ کرتے یہاں تک کہ سورہ توبہ نازل ہو گئی۔ جس طرح وہ میں نے آیت عرض کی نا سورہ توبہ، پہلے یہ تھا کہ جو جنگ کرتا اس سے لڑو، جو نہیں لڑتا اس سے نہیں لڑو۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نے اس آیت کو حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب سورہ توبہ کے اندر حکم کیا دیا؟ فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور فرمایا تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گات کی جگہ بیٹھو۔ تو اب یہ والا حکم جو ہے نا، بعض علماء کے نزدیک اس آیت نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا ہے کہ جو تم سے جنگ کرے نہ کرو، جو کرے نہ، جو نہ کرے ان سے نہ کرو۔ یہ ان علماء کی رائے ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑو، اور سورہ توبہ ہونے کے بعد یہ پابندی منسوخ ہوگی۔ یہ بعض علماء جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی پھر منسوخ ہوگی، پہلے یہی تھا کہ جو لڑے ان سے لڑو، جو نہ لڑے ان سے نہ لڑو، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ جو پچھلی آیت پڑھی ہے نا میں نے، جس کو سورہ توبہ کی آیت سے منسوخ کہا جا رہا ہے، تو اس کے برعکس بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، واضح آیت ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اور حد سے تجاوز کرنے سے جو منع فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ اب یہ نہیں کہ جو تم سے لڑے نہ لڑو، جو لڑے، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، جو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو پہلی رائے یہ تھی، بعض علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا کہ جو تم سے لڑے ان سے لڑو، جو نہ لڑے ان سے نہ لڑو، تو یہ مدینے میں پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر جس میں فرمایا گیا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو جا پاؤ قتل کرو، یہ آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے، اور دوسرے علماء، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں ان سے قتال کرو، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا کا مطلب کہ تجاوز نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ذکر ہوا عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ قرآن حکیم کے کئی دیگر مقامات پر بھی احکامات ہیں جہاد کے متعلق، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احکامات ارشاد فرمائے۔ جہاد پہ بھیجنے والوں کو بھی پھر خلفائے راشدین اسی طرح کرتے رہے۔ تو چند آپ دیکھیں قتال اور جہاد میں بوڑھوں، بچوں اور عورتوں وغیرہ کو قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ جنگ اگر ہو جائے نا کفار کے ساتھ بھی، تو وَلَا تَعْتَدُوا، تجاوز نہ کرو حد سے، ہر آیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا۔ مطلب یہ کہ نہ تو بوڑھوں کو قتل کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، نہ عورتوں کو قتل کرو۔ اور یہی ہمارے اسلامی احکامات ہیں، یہی ہماری تاریخ ہے۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک تاریخ دیکھ لیں، اپنی اسلامی تاریخ، مسلمانوں نے جو جو علاقے فتح کیے، مسلمانوں کا حسن سلوک، مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ معاملہ، یا مسلمانوں کا عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ معاملہ، اس قدر شفیق، اتنی چیزوں کو لے کے وہ مسلمان سپہ سالار یا افواج اسلام جاتی تھی، تو یہی حسن سلوک دے کے بہت سارے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ کسی اسلامی فوج نے اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح کے کفار کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ اور آج دیکھ لیں آپ جو ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، ابھی دیکھیں
ابھی بمباری جاری ہے، نہ بچوں کی تخصیص، نہ عورتوں کی، نہ بڑوں کی۔ اور ان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی اسلام کے ساتھ جہاں بھی یہ غلبہ پاتے تھے، اسپین کے اندر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، جہاں جہاں غلبہ پایا انہوں نے مسلمان بچوں تک، عورتوں تک کو تہ تہ کر دیا۔ تو اسلام بالکل ان کے برعکس تعلیم دیتا ہے، وہ حسن اخلاق کی ہے، وہ میانہ روی کی ہے کہ جو قابل رحم ہے ان کے ساتھ بالکل تلوار نہیں اٹھانی، بالکل تلوار نہیں اٹھانی۔ وہ دیکھیں نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مدین فتح کیا، یا کون سا علاقہ تھا انہوں نے، روم کا کوئی یا ایران کا، تو یہ لوگ اپنے آپ کو روم والے تھے، یہ بھی عیسائی جو تھے یہ کہتے تھے بڑھا چڑھا کے کہ مسلمان وحشی ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، عورتوں کو نہیں چھوڑتے، ڈرایا ہوا تھا اپنی قوم کو۔ لیکن جب آپ نے لشکر اور شہر فتح کر لیا، بلکہ انہوں نے شہر خالی کر دیا، تو جب لشکر اسلام داخل ہوا تو لوگ دیکھ کے رہ گئے کہ وہ عالم اسلام کے مجاہدین جا رہے ہیں، صحابہ یاد ساتھ صحابہ کرام ہیں، اور مجاہدین اسلام میں نظریں نیچے کی ہوئی ہیں، جناب کسی کے گھر کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو یہ حسن سلوک دیکھ کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بالکل ممانعت ہے اس طرح کی، قتال میں، جہاد میں بچوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اور بھی کئی معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر، جامع البیان کے اندر امام ابن جریر روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور نہ ان کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے، ان کو بھی قتل نہ کرو۔ فرمایا اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ پھر امام مسلم اپنی صحیح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 82 میں اس روایت کو حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے، اسلامی فوج کا امیر بناتے، تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے کہ بسم اللہ پڑھ کے جہاد کرو، جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتال کرو، اور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، اور مصلح نہ کرنا، مطلب کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ اسلامی معاملات ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے، جب جنگ اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے، تو وہ گرد و غبار کے اندر جہاں انسانی اعضاء کٹ کٹ کے گر رہے ہوتے ہیں، گردنیں گر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ تمیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں پھر جب فوجیں جوش جذبے کے اندر جب فتح حاصل کرتی ہیں، تو پھر فتح کے بعد بڑی مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ وہاں بھی تجاوز نہیں کرنا، حدود سے تجاوز نہیں کرنا، خبردار، پابندی لگا دی۔ اور اسی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرماتے تھے ہر اسلامی لشکر کو جا بھیجتے تھے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کہ اسی جلد 2 صفحہ 82 پہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ بچوں عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح امام مالک نے اپنی موطا امام مالک صفحہ 466 پہ وہ اصول اور ضوابط اس حدیث کے اندر نقل کر دیے سیدنا و مولانا امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث پاک منسوب ہے کہ امام مالک موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور ان کو یہ وصیت کی کہ ان قریب تم راہبوں سے ملو گے
راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے زوم میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے. فرمایا ان کو چھوڑ دینا، ان کو کچھ نہیں کہنا. اور ان قریب تم مجوسیوں سے ملو گے جو سر کے درمیان سے بال کاٹتے ہیں. فرمایا ان کو قتل کر دینا. پھر فرمایا میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. 10 چیزوں کی وصیت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق لشکر اسلام کے سپہ سالار کو روانہ کرنے سے پہلے وصیت فرما رہے ہیں. اور حدود یہی حدود اسلام ہے. اور فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی پھالدار درخت کو مت کاٹنا. انسان تو انسان، جو دین درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتا جنگ کے دوران. تو فرمایا اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچیں کاٹنا، اور نہ کسی کھجور کے درخت کو جلانا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، اور نہ کسی کو غرق کرنا، اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور نہ بزدلی دکھانا. یہ وہ 10 اصول تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیے. اور ان اصحاب میں سے خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا و مولانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جتنے اس کے بعد خلفاء جو بھی خلفۂ ثلاثہ سب اسی پہ گامزن رہے. جو بھی لشکر اسلام جاتا تھا اس کے لیے یہی ہدایت ہوتی تھی، واضح نصیحت ہوتی تھی کہ اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے. اصول ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ عین حالت جہاد میں بھی، جنگ کے اندر بھی فرمایا حدود سے تجاوز نہیں کرنا. اور وہ حدود کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 191 میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 191 میں ارشاد فرمایا اور تم جہاد کے دوران وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، فرمایا تم کافروں کو جہاں پاؤ، جہاد کے دوران انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو. یہ جہاد کے دوران جب جہاد شروع ہو جائے فرمایا جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. اخراجوکم، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کے ہے. فتنہ کون سا؟ شرک اور ارتداد کا فتنہ. یہ جو شرک کا فتنہ، مرتد ہونے کا، ارتداد کا جو فتنہ، یہ قتل سے بڑھ کر ہے. اور فرمایا مسجد حرام ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے جنگ نہ کریں. اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو، یہی کافروں کی سزا ہے. تو یہ حکم قرآنی سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے براہ راست مسلمانوں کو دیا. خلاصہ آیات ان کا کیا ہے کہ جب تم اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. اب یہ نہیں کہ ہر جگہ جنگ شروع ہو جائے، جہاد شروع ہو جائے تو پھر تم ان کو جہاں اور جس جگہ پاؤ قتل کر دو، خواہ وہ سرزمین حرم میں ہوں وہاں بھی ان کو قتل کر دو. مسجد حرام کے پاس قتل سے منع کیا، مگر فرمایا اگر اس جگہ وہ تم پر حملہ کریں تو وہاں ان کو قتل کر دو، پھر ان کو قتال کرو، خود پہلے حملہ نہ کرو مسجد حرام میں. تو فرمایا خواہ وہ سرزمین حرم میں ہوں ان کو مکہ سے باہر نکال دو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تھا. آپ دیکھیں نا وہ خاص پس منظر کے اندر ہے نا آیت کریمہ.
فتح مکہ کے دوران، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائی، وہاں سے مسلمانوں کو انہوں نے نکالا، تو آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر مکہ فتح مکہ، تو وہ خاص پس منظر کے اندر ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، عام حکم کا حکم جو عام ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ایمان نہیں لاتے، فتنہ پرور ہے، الٹا تم کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، اور یہ تم کو سرزمین حرم کے اندر قتال کرنے پر ملامت کرتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو حرم میں قتال کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ شرک اور کفر کا جو فتنہ ہے نا، یہ حرم میں قتال کرنے سے بھی بڑا ہے، قتل سے بڑا جو ہے نا فتنہ ہے ان کا، حرم میں قتل کرنے سے بڑا فتنہ جو ہے نا ان کا وہ یہ کفر اور شرک ہے، یہ جو کفر اور شرک سے پھیلاتے ہیں اپنا فتنہ۔ پھر یہاں پر یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہر وقت کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، یہاں پہ اس جگہ پہ امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان آیات کو لے کے بہت سے اسلام دشمن لوگ جو ہے نا وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام لوگوں کے اندر کہ دیکھو جی کہ ہر جگہ قتل قتال، اسلام قتال کا کہتا ہے ہر جگہ یہ وہ، اس طرح کے معاملات، اس طرح کی آیات کو لے کے پھر ہر بندہ نہیں سمجھتا ان کو، نہ جانتا نہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے بندہ پھر۔ اور فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے انہیں مت قتل کرو، عِنْدَ مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں، تمہیں قتل کریں، مطلب جب وہ تمہاری طرف آئیں تم پہ حملہ کریں تو اس وقت تمہیں بھی اجازت ہے وہ حرم کے اندر چاہیں تو پھر ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اور فرمایا کذالک جزاء الکافرین، فرمایا یہی کافروں کی سزا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد حرام کیا ہے، حرم کا علاقہ کیا ہے، جہاں پہ ممانعت ہے، جہاں پہ آپ درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، کسی شکار کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتے، کسی کو خوفزدہ بھی نہیں کر سکتے، بھاگنا تو دور کی بات، شکار کرنا تو دور، جنگ تو دور کی بات۔ تو وہ حرم حرمت والی جگہ ہے، تو فرمایا وہ مسجد حرام کے ارد گرد کافی سارا علاقہ ہے وہ جو حرم کہلاتا ہے، کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور اس کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کہ اس کی حدود کے اندر نہ لڑیں، کیونکہ یہ حرمت کا علاقہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، تو حرمت والی جگہ پہ قتال نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں واضح فرمایا کہ اگر کفار تم سے جنگ کی ابتدا کریں اس جگہ پہ تو تمہیں بھی جواب دینے کے لیے وہاں پر ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے، انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ پھر حرم کے متعلق دیکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس پاک گھر کو ابھی سے نہیں صدیوں سے، شروع سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے اس وقت سے اس کو حرم بنایا ہے، اس وقت سے یہ بیت اللہ ہے۔ پھر اس کی بنا فرمائی سیدنا و نبینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، پھر آپ کے صاحبزادے نے آپ کے ساتھ مل کے اس کی بنا فرمائی۔ تو یہ صدیوں سے یہ بیت اللہ ہے، حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، تو اس جگہ پر کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں سوائے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ اللہ نے آپ کو اس دن اور اس ساتھ کے لیے اجازت عطا فرمائی کہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت۔ وہی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 21 پہ یہی حدیث مبارکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے، اللہ نے اسے حرم بنایا ہے، اسے لوگوں نے حرم نہیں بنایا، اللہ نے حرم بنایا ہے۔ سو جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خون بہائے یا مکہ کے اندر کسی درخت کو کاٹے، یعنی ایسے حرمت والی جگہ ہے کہ انسان تو انسان، درختوں کو بھی امان ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کے جواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال سے استدلال کرے، یہ بھی ذکر فرما دیا کہ فرمایا اگر کوئی استدلال کرے دیکھو اللہ کے رسول نے تو قتال کیا،
قتال کیا اللہ کے رسول نے فتح مکہ میں. فرمایا اگر کوئی اس سے استدلال کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی. اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی، تمہیں اجازت نہیں دی. اور میرے لیے بھی فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھی جو اجازت دی وہ دن کی 1 ساعت کی اجازت تھی. پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح اس کی حرمت کل تھی، یعنی وہ حرمت دوبارہ لوٹ آئی ہے. فرمایا صرف 1 ساعت دن کی 1 ساعت کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ اس کے اندر جس قتال کرنے کی، تو فرمایا اس کے بعد یہ اجازت نہیں ہے، اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے. اور ارشاد فرمایا اور جو شخص یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے، جو یہاں حاضر نہیں اس کو یہ فرمان پہنچا دیا جائے. تو یہ واضح طور پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو مکہ کو حرم بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قائم رکھا، اور اس کے بارے میں ارشادات بھی آپ کے موجود ہیں. تو واضح اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہوا 191 کے اندر فرمایا کہ وہاں جنگ اس کے اندر حرم کے اندر خاص طور پہ اگر کوئی مشرکین تو ان سے جنگ کی ابتدا نہیں کرو، لیکن اگر تم سے وہ جنگ کی ابتدا کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم ان کو قتل کر سکتے ہو، تم ان کو قتل کر سکتے ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 192 میں ارشاد فرمایا، دیکھیں نا، فرمایا نا پیچھے اس کا ترجمہ آپ سماعت کر چکے ہیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فرمایا یہی کافروں کی جزا ہے، یہی ان کا بدلہ ہے. پھر آیت نمبر 192 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا پھر وہ اگر کفر سے باز آ جائے، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا کہ وہ کفر سے باز آ جائیں، کفر چھوڑ دیں، اسلام قبول کر لیں، تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا کہ ان کا اسلام قبول کرنا ان کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 193 میں فرمایا اور ان سے جہاد کرتے رہو، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ یہ فتنہ نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یہ شرک باقی نہ رہے، فتنہ، شرک کا فتنہ. فرمایا یہاں تک کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، صرف اللہ کا دین ہی باقی رہ جائے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جہاد کرتے رہو، قتال کرتے رہو، یہاں تک کہ شرک، یہ جو فتنہ نہ رہے، یہ شرک ختم ہو جائے اور صرف اللہ کا دین رہ جائے. اور فرمایا پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو صرف ظالموں ہوئی کو سزا دی جائے گی. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو وہی جو ظالم ہیں، جو عدوان کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، فرمایا پھر سزا انہی کو دی جائے گی جو شرک سے باز آ جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر مطلب کیا کہ ہے مسلمانوں جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 سال کا دورانیہ تھا جب تم نے اذیتیں برداشت کیں، اذیتیں سہیں، تکلیفیں برداشت کیں، اور 12-13 سال تک تمہیں حکم تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، جواب نہیں دینا. آپ دیکھیں نا، دین حکمت اور تدبیر کا نام ہے. اللہ رب العزت سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اللہ تو لشکروں کا پیدا کرنے والے نا، اس کے لشکر فرشتے اتنے، ایک فرشتہ ہی کافی ہے سب کو. لیکن دین کیا؟ حکمت و تدبیر کا نام ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن تھی
اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، وعدہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر تھی، حکمت تھی۔ تقاضا کیا تھا؟ ان کی اذیت رسانیوں پہ صبر کرو، یہ تمہارے خدا کو برا بلا کہتے ہیں، خاموشی اختیار کرو، تم پہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ کمزوری کا عالم تھا۔ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو خاموشی اختیار کرو، اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو کمزوری میں کچلے جاؤ گے، کمزوری میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو کچلے جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ حکمت عملی تدبیر سے اپنا کام کرتے رہو، اپنی قوت جمع کرتے رہو، جب تمہاری قوت جمع ہو جائے تو پھر تمہیں مقابلہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ دیکھیں 12-13 سال کا دور تھا وہ، جس میں فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، جواب نہیں دینا، انہیں کسی چیز کا جواب نہیں دینا۔ تو آپ دیکھیں مطلب ماریں کھاؤ، اذیتیں برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا آگے سے۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا، ایسا وقت آیا، فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، پھر حکم آیا، فرمایا کہ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، اب تمہاری دعوت اور تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اللہ ہی کے لیے دین ہو جائے۔ اب اسی بات کو دیکھیں، اب سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر اسی آیت کو بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا۔ یہی جو آیت ہے، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں پہ کلہ کا لفظ فرمایا، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایک کنڈیشن پیچھے گزری، آپ دیکھیں وہ 12-13 سال کا عرصہ تھا، اس کے اندر حکم کیا تھا کہ برداشت کرو ان کی اذیت رسانی ہے، قوت نہیں ہے تمہارے پاس، یہی حکمت ہے، یہی تدبیر ہے۔ اللہ چاہتا تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن یہ تعلیم تھا نا، امت کو سکھانا تھا کن حالات میں کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس دور کے اندر ایسے معاملات آ جائیں، تمہاری حالت کمزور ہو، تو تم پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اندھے بن کے، جذباتی بن کے جناب چڑھائی کر دینا سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا آگے سے۔ پہلے معیشت مضبوط ہو، طاقت ہو تمہارے پاس، سب کچھ ہو، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے جناب دشمن پہ چڑھ دو۔ تو یہی ہمت تھی، یہی اس وقت تعلیم تھی۔ اس وقت کہا کہ نہیں مارے کھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، فرمایا جو تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو، جو نہیں کرتے ان سے نہیں کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، فرمایا بس ٹھیک ہے، فقاتلوا المشرکین، ان سے قتل کرو، جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ جہاد کے دوران حکم آیا نا، جہاد کے دوران سے جہاد کرو۔ تو پھر وہی آیت کریمہ یہی فرمایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قتل، جنگ کرو، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر دیکھیں، پھر دین کی فرمایا، دین اسلام کی بالا دستی جو ہے نا، جزوی طور پر نہیں، جزوی طور پر باقی، جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر، کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو۔ یہ دین کی جو بالا دستی ہے نا، فرمایا دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مطلب یہ کہ دین جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر اور پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے پہلو کلی طور پر اللہ رب العزت کے احکام کے تابع ہو جائیں۔ اس طرح کا معاملہ کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ ہر معاملے کے اندر، ہر شعبے کے اندر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ اب مطلب کیا فرمایا، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا منصب کیا ہے؟ تم نے کرنا یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے آزاد کرانا ہے،
انسانوں کی بندگی سے آزاد کروانا ہے۔ یہ دین اسلام آپ دیکھیں، جس وقت اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو کس قدر ظلم کی آندیاں چل رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی اس وقت۔ ایک طرف کیسر و کسرا، دوسری طرف کسرا کے ظلم اور تعدی کس قدر بڑے ہوئے تھے۔ غریب تر ہوتا جا رہا تھا، مظلوم کو غلام بنا کے بیچا جاتا تھا، نہ عزت بیٹیوں کی نہ کچھ۔ آپ وہ تاریخ پڑھیں تو اس وقت راہب جو تھے یا جو گوشہ نشین جو تھے یا جو پادری تھے یا جو کتاب کا علم رکھنے والے تھے، وہ اس طرح کی دعائیں بھی کرتے تھے، اور انہیں پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہ اب وقت قریب آ گیا اللہ کے پاک رسول کے بعثت کا۔ تو اس وقت اس طرح کی کنڈیشن تھی، ایسی کنڈیشن تھی جہاں انسانوں نے انسان کو اپنا بندہ بنا، یعنی غلام بنا رکھا تھا۔ تو دین اسلام آیا، دین اسلام جس نے یہ حکم دیا کہ انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیے، تو انسانوں کی بندگی سے آزاد کراؤ۔ انسان کسی کا نوکر غلام نہیں ہے، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد کرانا ہے، اور سب انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کرنا ہے، کیونکہ پوری کائنات کا واحد یکتا رب وہی ہے۔ زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کی ہے، زمین اس کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت پہ رہ کے کوئی اس کی نافرمانی کرے تو اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں۔ اس نے اللہ کی زمین پہ رہنا ہے تو اللہ کا نظام، اللہ کا قانون اسے ماننا پڑے گا، اور اس قانون کو اس کے اندر اس کو داخل ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اور انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں تم نے داخل کرنا ہے، اور جو شخص بھی اس راستے میں مزاحمت کرے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ یہ جہاد کا پس منظر ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ظلم سے نجات دلانا لوگوں کو، ظالموں کے پنجے سے نجات لانا مظلوموں کو جو سسک رہے ہیں، جو ظلم کی آندھیوں کے شکار ہیں۔ فرمایا یہ جہاد کا مقصد ان ظالموں کی بیچ کو نہیں کرنا، ان ظالموں کا احتساب کرنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ اسلامی جہاد کا مقصد ہے۔ کوئی مقصد یہ نہیں کہ قتل و غارت گری کرنی ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود اور حدودات نافذ نہ کرتے، کہ اگر صرف معاذ اللہ قتل و غارت و غری ایسا نہیں ہے، ورنہ دیکھیں بچوں کے لیے بھی حقوق، عورتوں کے لیے بھی حقوق، بوڑھوں کے لیے بھی حقوق، درختوں کو کاٹنے سے منع، فصلوں کو جلانے سے منع، کھجور کے درختوں کو آبادی کو جلانے سے ویرانے سے ہر چیز منع کیا، کیونکہ مقصد قتل و غارت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ظالموں کا احتساب کرنا ہے، اور وہ ظالم جو کافر بھی ہیں، جو اور مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، ایک تو ان کا ظلم سب سے بڑا وہ شرک ہے، دوسرا ظلم یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کو بندہ بنا کے رکھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو جہاد کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو آزاد کروانا ظالموں کے شر سے، اور ظالموں کا احتساب کرنا، یہ جہاد کا مقصد تھا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور سب انسانوں کو اللہ کے دین کے اندر داخل کرنا، اللہ کے احکامات کے اندر داخل کرنا، تو یہ جہاد کا مقصد ہے۔ تو اب دیکھیے اس آیت کا منشا کیا ہے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ ہر اس مشرک اور کافر کے خلاف جہاد کیا جائے گا جو دعوت اسلام کو مسترد کر دے، اور اسلامی نظام برپا کرنے کی جو مہم ہے یا دعوت ہے اس پہ مزاحمت کرے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 8 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کا پاک فرمان کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ یہ شہادت نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے اور ان کا حساب اللہ پر ہے، ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ حساب و کتاب کرنے والا ہے۔
تو یہ آیت کریمہ بھی واضح اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اور اس آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ بھی اس کا بھی منشا یہی ہے کہ ہر اس مشرک اور کافر کے خلاف جہاد کیا جائے جو دعوت اسلام کو مسترد کرے، جو مسترد کرے، جس کو دعوت دی جائے۔ اصل تو اسلام یہی ہے نا، اسلامی قانون یہی ہے، لیکن فی زمانہ ہم طاقت میں نہیں، ہماری کنڈیشن ایسی ہے، آپ دیکھ لیں ہم خود مار کھا رہے ہیں، ہمارا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہم جناب وہ اتنی طاقت نہیں، ان کے مقابلے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ورنہ اصل بیسک تو یہی ہے نا کہ دعوت دی جائے، یا ان کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے کہ جو مسلمانوں پر حملہ کریں، مسلمانوں کو املاک کو نقصان پہنچائے، جانوں کو نقصان پہنچائے۔ آپ دیکھیں نا اسلامی نظام کیا ہے، اسلامی نظام کے اندر خلافت ہے نا ہماری، اور خلافت آپ دیکھیں کہ جب تک خلافت عثمانیہ آخری خلیفہ کون تھے؟ عبد الحمید آخری خلیفہ تھے نا، کمزور ہو چکی تھی خلافت، انتہائی کمزور، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے لیے امید افزا مقام تھا، مسلمانوں کی مضبوطی کا باعث تھا۔ وجہ کیا کہ خلافت سے اگر حکم آ جاتا نا فلاں ملک میں چڑھائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو سارے دنیا کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا، سارے ہاتھ دوڑیں گے۔ تو خلافت کو ختم کرنے کا اپنوں کے ہاتھوں ختم کروایا گیا۔ آپ جانتے ہیں، ہسٹری پتہ ہے آپ کو، عربوں نے جس طرح کردار ادا کیا، بقیے ادھیڑ دیے اس کے، تو وہ جس طرح انہوں نے وہ کردار ادا کیا، خلافت کو کمزور کیا، اجتماعیت کو، مرکزیت کو ختم کیا مسلمانوں کی، تو آج دیکھ لیں، جب تک فلسطین کے اندر ترکوں کا جھنڈا لگا ہوا تھا نا خلافت کا، جرأت نہیں تھی کسی کی کہ وہ جناب فلسطین کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں۔ کیوں؟ اجتماعیت تھی نا، مرکزیت تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس۔ تو اپنوں کے ہاتھوں ہم زوال پذیر ہیں، اپنے جو ہمارے غردار تھے اندر کھانے والے، ان کے ساتھ مل کے انہی غیروں نے جناب کہا کہ پہلے اس طاقت کو ختم کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں یہ اسی پس منظر کے اندر آپ دیکھیں خلیفہ عبد الحمید آخری دنوں میں یہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے تھے، کئی ملکوں کے مقروض تھے، اس قدر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا، اور یہودیوں کی طرف سے پتہ کیا پیشکش کی گئی تھی؟ یہ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے نا، پیشکش کیا گئی تھی؟ معاہدہ یہ ہوا تھا یہودیوں کے درمیان، جب مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا نا بیت المقدس، عیسائیوں سے لیا تھا، اور معاہدہ یہ ہوا تھا اس وقت کے جو یہودی ہیں، یہ باقاعدہ تاریخی معاہدہ ہے سیدنا عمر فاروق کا، جو یہودی ہیں وہ یہاں آ کر اپنے مقدسات کی زیارت کر سکتے ہیں بطور وزٹر، لیکن یہاں انہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں انہیں زمین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ تاریخی معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ صدیوں سے خلافتوں میں چلتا آیا ہے، اور آخر جب خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی، اس وقت جب کمزوری کا عالم تھا، تو اس وقت بھی اسرائیل نے پیشکش کی تھی، یہ کچھ زیادہ دور نہیں، 1920 کی بات ہے نا، 1919-20 میں ختم ہوئی ہے نا خلافت۔ اسرائیل نے پیشکش کی کہ ہم اس وقت انہی کی خدمت تھی نا فلسطین میں، حجاز مقدس میں ترکوں کی تھی، کہا کہ ہم آپ کا سارا قرضہ دینے کو تیار ہیں، سارا قرضہ دینے کو تیار ہیں، آپ اس معاہدے کو ختم کریں، ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دیں۔ تو خلیفہ عبد الحمید نے کہا تھا نہیں، میں جیسا بھی ہوں، کمزور ہوں، جس طرح بھی ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور جس بات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاہدہ کر گئے، میں اسی معاہدے پہ قائم و دائم رہوں گا، اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس وقت سے معاہدہ، یہ یہاں پہ اپنی زمین نہیں خرید سکتے۔ پھر جس طرح انہوں نے خریدی، جس معاملات میں آپ جانتے ہیں، برطانیہ نے مدد کی، امریکہ نے کی، آج بھی $3 بلین امریکہ ان کو صرف گرانٹ دیتا ہے، قرضہ نہیں، گرانٹ دیتا ہے صرف، اور ان کی آبادی کتنی ہے؟ صرف 20 لاکھ، 20 لاکھ ہے یہ صرف، اور اربوں مسلمان ان کے سامنے سر نبی۔ غیرت مسلم، ایک تو ہمارے مسلم حکمران اللہ نے غیرت ایمانی عطا کرے کہ یہ اس طرح یہ بڑے بڑے جناب عہدوں پہ، اداروں پہ، اب کیا کہ بندہ، بڑی باتیں دور چلی جاتی ہیں، لیکن یہ ذمہ دار ہیں یہ لوگ، ورنہ یہی ملک 20 لاکھ کیا ہے؟ جس طرح مسلمان دیکھیں آج انہوں نے 53 لوگوں کو شہید کر دیا، اس سے 9-10 بچے بھی ہیں،
اور مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب حملہ نہیں روکیں گے، اور مسلمان صرف بیانوں تک محدود ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، صرف اجتماعی ایک فتویٰ جاری کر دینا کہ یہودی یہاں پہ ملے اس کو قتل کر دو، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ دنیا میں سفر نہ کر سکے یہودی، پوری دنیا کے اندر ان کے کاروبار ہیں۔ لیکن بس گیا، وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ پھر وہ دوسری بات، اصل عزت مسلمانوں کی تھی جہاد کے اندر، جہاد کے اندر خلافت دیکھ لیں، اب خلافت کے اندر جہاد ہوتا رہا ہے۔ کتنے بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی یہ خلافت عثمانیہ، 3 بر اعظم تھے نا خلافت عثمانیہ، تو جہاد کے ذریعے تھی۔ تو مسلمان کی عزت جہاد کے اندر ہے۔ اب قرآن دیکھ لیں، اب قرآن تو نہیں بدل سکتا نا، اللہ کے احکامات نہیں بدل سکتے، ہمارے حکمران یا دوسرے مرضی جتنی کوشش کریں اس کو جہاد کی آیتوں کو نکالنے کی، جی شدت پسندی بڑھتی ہے، شدت، ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں ایسے حکمران بھی آئے ہیں کہ جن کے پاس جج کا نام جاتا ہے، یار یہ جج ہے، کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو نہیں لگاتے، یہ شدت پسند ہو سکتے ہیں۔ حافظ قرآن کو جج نہیں لگایا گیا کہ کہیں یہ شدت پسند نہ ہو، ہندو کو جج لگا لیا جاتا ہے، عیسائی کو لگا لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہمارے ننگے دین اور ننگے ملت حکمران گزرے ہیں۔ تو پھر یہی وہ زوال ہے۔ اب یہ جو بیچارے وہ معصوم جو دیکھیں بے گناہ مار، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا اللہ کریم یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔